آج کی سیرہ کا لیتے ہیں ٹاپک، اور آج کی سیرت میں سے جو چنا ہے ٹاپک وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب کسی سے جھگڑا ہو جاتا تھا، جب کسی کی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بری لگتی تھی، یا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی برا بھلا کہتا تھا، تو آپ کا کیا معاملہ ہوتا تھا؟ یعنی جھگڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معاملہ ہوتا تھا؟ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی روشنی میں اور آپ کی سیرت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی شخص کے ساتھ چلاتے ہوئے یا بد اخلاقی کرتے ہوئے یا اس طرح سے نظر نہیں آتے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے تو ایک اعرابی نے آپ نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی اس کو اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن کے اوپر باقاعدہ اس کا نشان پڑ گیا، خراش پڑ گئی۔ جو آپ کے ساتھ صحابی تھے انہوں نے اس پر غصہ کیا تو آپ نے اس کو بھی روک دیا کہ اس کو تو پتہ نہیں ہے، یہ تو اعرابی ہے، یہ تو جاہل ہے، اس کو تو نہیں اندازہ چیزوں کا۔ تو لوگوں کو جھگڑے میں بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا، جھگڑے میں بھی لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، ان کی جہالت کی بنا پر ان کو تھوڑا سا ان کے لیے اسپیس دے دینا، ان کو تھوڑی سپیس ان کے معاملے میں دینا، یہ سب چیزیں ہم سیرت سے سیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ ایک تو یہ کہ کوئی آپ کے ساتھ جھگڑا کرے تو آپ اس کو رسپانس میں اس کے ساتھ نرمی کریں گے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہی ہمیں ملتا ہے کہ عروہ بن زبیر کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اجازت دے دو، فلاں قبیلے کا یہ برا آدمی ہے، یعنی اگر اس کو روکا جائے گا یا اس کو یا پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتا دیا تاکہ وہ اس شخص کی شر سے جو ہے وہ بچ سکیں۔ اس کے بعد جب وہ شخص اندر آیا تو آپ نے اس سے بڑی نرمی سے گفتگو کی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے متعلق جو کہنا تھا وہ آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی اس کے بارے میں بتا دیا کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ پھر آپ نے اس کے ساتھ نرم گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، وہ آدمی بدترین ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں۔ سو نہ تو کسی کی بد کلامی کے جواب میں بد کلامی کرنی چاہیے، اور نہ ہی ہمیں خود بد کلام ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسند شخص جو ہے وہ جھگڑالو شخص ہے۔ بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑے بڑے ایشو بنانے کی، چھوٹی سی مسئلے کا رائی کا پہاڑ بنانے کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں فساد کو پھیلانا نہیں ہے، معاملات کو بڑھانا نہیں ہے، جھگڑا نہیں کرنا، اور جھگڑا اگر کوئی کرتا بھی ہے تو ہمیں اس میں نرمی کا معاملہ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ عزا کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سمجھا دیجئے، بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فساد پھیلانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، یعنی جھگڑا کرنا، اس طرح سے جھگڑا کرنا کہ لوگوں کی باتیں ایک سے دوسرے تک پہنچا کے جھگڑے کو پھیلا دینا۔ پھر اسی طرح سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ نہ بولا، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہوں جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور یہی تو ہم چاہتے ہیں، جنت ہی میں تو گھر ہم چاہتے ہیں، تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ محض جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دینا، جیسے ابھی ایک بہن بات کر رہی تھی، ٹھیک ہے، جھگڑا ختم کر دیا نا۔ اب دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ مقام لوگ نہ دیں، لیکن جنت میں تو گھر مل جائے گا نا، اور یہی تو چاہیے، دنیا میں کون کتنا جیے گا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کی ضمانت ہے اس کے لیے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اگر کوئی آپ سے بد کلامی کرتا ہے، اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرتا ہے، اگر کوئی آپ کے سامنے چیخ رہا ہے، آپ خاموش رہیے، آپ نرمی سے معاملہ کیجیے۔ جنت میں
आला मुकाम मिलेगा। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को गाली देना फिस्क है, और उससे लड़ाई करना, लड़ना कुफ्र है, यानी उसे जंग करना कुफ्र है। तो हम फासिक तो नहीं बनना चाहते ना, हम तो जन्नत में जाना चाहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफीक दे, हमें जुबान की और दिलों की नरमी अता करे, और हमें वो हिकमत अता करे जिसमें हम ऐसे लोगों के साथ जो नहीं मानते या जो नहीं जानते, उनके साथ हम आसान तरीके से मामला कर सके। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कौन से अमाल इंसान को जन्नत में लेके जाएंगे, यानी इसका सबब बनेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की खशियत और हुस्न इखलाक। और जब पूछा गया कि कौन सी चीजें जो हैं वो इंसान को जहन्नुम में ले जाने का सबब बनेंगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो खाली चीजें, यानी मुंह और शर्म का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफीक दे कि हम बेहतरीन अमल करने वाले हों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर उसी तरह अमल कर सकें जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का तकाजा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफीक दे।